منافقین کی جو پہلی قسم ہے، یہ سب سے بڑے منافق وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی، جسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، اس قسم کے جو منافق تھے وہ پہلی قسم میں شامل ہیں، جن کے بارے میں سورہ منافقون کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ پہلی قسم کے منافق ہیں جو حضور سے بغض رکھتے ہیں۔ اور دوسری منافقین کی وہ قسم ہے جو صحابہ اکرام اور خصوصاً شیخین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ دوسری قسم والے صحابہ اکرام اور بالخصوص شیخین سے بغض رکھنے والے۔ اور تیسری منافقین کی قسم، یہ تیسری قسم والے منافق ایسے لوگ ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ تیسری قسم کے منافق ہیں۔ اور چوتھی قسم کے منافق، تین قسموں کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ چوتھی قسم کے منافق جو ہیں ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر۔ جو چوتھی قسم کے منافق ہیں ان کی 4 خصلتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ اربعن من کنا فیہ کانا منافقا خالصا، حضور نے فرمایا 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ یہ میں نہیں کسی کو منافق کہہ رہا، حضور کا فرمان میں نے آپ کو سنایا کہ 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، الحمدللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں نہ حضور سے بغض ہے، نہ حضور کے صحابہ سے بغض ہے، نہ اہل بیت سے بغض ہے۔ یہ چوتھی جو حدیث ابھی میں آپ کو چوتھی قسم سنانے لگا ہوں، اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ ہم میں کتنی منافقت ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، سچے نبی کا سچا فرمان۔ حضور نے فرمایا اربعن من کن فیہ کانا منافقا خالصا، حضور نے فرمایا 4 خصلتیں جس میں ہوگی وہ خالص منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، حضور نے فرمایا جس میں ان 4 میں سے ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ جتنی دیر تک اس خصلت کو چھوڑے گا نہیں اتنی دیر تک اس میں منافقت کی ایک خصلت موجود ہوگی۔ آپ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 خصلتیں بیان فرمائی ہیں ان میں پہلی حضور نے فرمایا اذا ائتمن خانہ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ یہ منافقت کی پہلی خصلت حضور نے بیان فرمائی بخاری اور مسلم شریف میں، اذا ائتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ گو کہ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا یہ منافقت کی ایک خصلت بھی ہے، اور جتنی دیر تک کوئی دیانتدار نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک اس میں منافقت کی یہ خصلت موجود رہے گی۔ دوسری خصلت حضور نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ بھی جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ بھی ہے اور ساتھ یہ منافقت کی خصلت بھی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا منافقت چوتھی قسم جو منافقین کی ہے جو حضور نے بیان فرمائی ہے اس میں دوسری جو یہ خصلت ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، حضور نے فرمایا تیسری قسم یہ ہے جب عہد کرے تو توڑ دے، کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اپنے عہد کو توڑنے والا بھی منافق ہے، اس میں یہ منافقت والی خصلت موجود ہے۔ اور چوتھی بات حضور نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، بد کلامی کرنے لگ جائے۔ اب یہ 4 خصلتیں، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، عہد توڑنا اور دوران جھگڑا بد کلامی کرنا، یہ 4 خصلتیں کن کی حضور نے بیان فرمائی ہے؟ منافقین کی چوتھی جو قسم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دیا، حضور کے منبر پہ بیٹھ کے میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب ہم سب کا یہ کام ہے
کہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں الحمدللہ ہم حضور کے محب ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی محب ہیں، بغض کی کوئی بات نہیں حضور کی اہل بیت کے بھی متعلق۔ یہ چوتھی بات جو ہے یہ خطرناک ہے، یہ جو چوتھی قسم ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے اپنی ذات کے جو نہاں پردوں میں اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، ہم نے جھوٹ اپنے آپ کو اس پہ پرکھنا ہے، کیا ہم بات کر کے وعدہ کر کے مکر تو نہیں جاتے، وعدہ خلافی تو نہیں کرتے؟ کیا جب ہم بات کرتے ہیں دوران گفتگو جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کیا جب ہمارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت تو نہیں کرتے؟ کیا جب ذرا کسی سے گرمی سردی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، گالی گلوچ پہ تو نہیں اترتے؟ یہ حضور کا فرمان ہے۔ ہم سب کو چاہیے الحمدللہ، دیگر کوئی باتیں نہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ سوچنے والی، یہ بھی منافقت کی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔